یہ سامنے میرے والد صاحب کے ساتھ حافظ یونس صاحب کھڑے ہیں جو ایک بڑی ٹریول ایجنسی کے سی ای او ہیں۔ آج انہوں نے میرے والد صاحب کو ایک لگژری کار گفٹ کی تھی، اس کی چابی ریسیو کرنے کے لیے میں اپنے والد صاحب کے پاس ایک ہوٹل پر تو چلا جاتا ہوں، لیکن یہاں پر جیسے ہی میرے والد صاحب اپنی نیو کار کی چابی ریسیو کرتے ہیں تو اس کے بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک نہیں دو سرپرائز موجود ہیں۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کو انہوں نے کون سی کار گفٹ کی، یہ سب آپ کو ولاگ دیکھ کے پتا لگ ہی جائے گا۔ خیر، یہ ولاگ شروع ہونے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں، یہ ولاگ میرے لیے کافی خاص ہے۔ آپ اس ولاگ کو کمپلیٹ دیکھ کے جانا اور ولاگ پر لائک اینڈ کامنٹ لازمی سے کر دینا۔ ابھی بھائی کامنٹ سیکشن کھولو، وہاں پر ماشاءاللہ ابھی لکھ دو۔ خیر، یہاں پر میں اپنے شادی شدہ بھائی کے ساتھ اپنے اس دہشت گرد بھائی کو بھی نیند سے اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں جلدی سے آپ تیار ہو جاؤ، ابو نے ایک ہوٹل میں اپنی نیو کار کی سیریمونی رکھی ہے، ہم نے وہاں پر جانا ہے اور ان کو یہ سب کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل آتا ہوں۔ اور یہاں پر پھر جیسے اسٹور میں آتا ہوں تو سامنے میرا کالا جوڑا بھی استری ہوا پڑا ہوتا ہے، میں جلدی سے وہ پہن کے اس کے میچنگ کے شوز پہنتا ہوں اور یہاں پر بھائی بڑا للن ٹاپ تیار ہو کے کھڑا ہوتا ہوں، یہ چیک کرو۔ اور یہاں دوسری طرف ہماری دیکھا دیکھی میں محسن اور شافت بھی تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ یہاں پر جیسے ہم برآمدے میں آتے ہیں تو سامنے ہماری بگاٹی کھڑی ہوتی ہے، میں جلدی سے اپنے شادی شدہ بھائی کو کہتا ہوں کہ بگاٹی گھر سے باہر نکالو، اور میرے شادی شدہ بھائی نے اپنے ساتھ لیپ ٹاپ بیگ بھی رکھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں اس سیریمنی سے ہو کے سیدھا اپنے فلٹر آفس کام پہ چلا جاؤں گا۔ خیر، آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آپ کو تنگ کر رہا ہوگا کہ اس کے والد صاحب کو کس نے اتنی مہنگی کار گفٹ کر دی، بھائی یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، بس تھوڑا سا صبر رکھو۔ اور یہاں پر جلدی سے جا کے ہم ایک ہال کے سامنے اپنا بائک پارک کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی میں سامنے دیکھتا ہوں تو ہال کے دروازے کے سامنے میرے والد صاحب کھڑے ہوتے ہیں، میں جلدی سے ان کو سلام کرتا ہوں اور وہ مجھے ہال کے اندر لے جاتے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے میرا ایک دو لوگوں سے تعارف کرواتے ہیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گاڑی والے کو کال کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے گاڑی لے کے آؤ، ہمیں کام ہے۔ اور محسن تو یہاں پر بھی گاڑی کا سن کے خوشی کے ہمارے ٹپے مار رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی والے بھائی بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پر میرے والد صاحب کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ جاؤ اور اپنی مرضی کا گاڑی کے اوپر ریپ کروا کے آؤ۔ اور یہاں پر میں ویڈیو کو بلر کر کے آپ سے چھپا رہا ہوں کہ کون سی گاڑی ہے، یہ سب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا جب ہم گاڑی کی ریبن کٹ کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم آ جاتے ہیں سیدھا ایک پھولوں والی دکان پر تھوڑا سا ریپ کروانے کے لیے۔ اب یہ وہ 3-4 لاکھ والا ریپ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو، بس وہ گاڑی کے اوپر تھوڑا سا ریبن لگاتے ہیں نا، وہ لگانے کا کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر میں ان بھائی کے صاحب کو کہتا ہوں یہ ہلکا سا ریبن اٹھاتے ہیں اور فوراً آگے گاڑی کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور گاڑی کے اوپر یہ پتلا سا ریبن چڑھانے کے انہوں نے ہمارے سے 600 روپے لیے تھے، اور اس ریبن کے ساتھ ہم تھوڑے سے پھول بھی لے لیتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے پہنائیں گے، اور پھر یہ سب لینے کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں واپسی اسی ہوٹل میں۔ خیر، ہوٹل میں جانے کے بعد یہاں پر میں تو اپنے والد صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، لیکن یہاں پر آ کے مجھے پتا لگتا ہے کہ یہاں پر تو کافی سارے علماء حضرات ہیں اور یہاں پر روٹی بھی چل چکی ہے، اور یہاں پر جلدی سے میں اپنی ایک جگہ ڈھونڈتا ہوں اور وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور میری چیئر کے ساتھ فیاض بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جو جلدی سے مجھے سالن ڈال کے دیتے ہیں، لیکن یہ سالن ختم ہو جاتا ہے، میں ڈھونگے میں ہی شروع ہو جاتا ہوں، اور جیسے ہی اس سالن کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد یہاں پر چابی دینے کی سیریمنی شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر سارے لوگ میرے والد صاحب کو آگے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اب آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو اتنی مہنگی کار کیوں گفٹ کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میرے والد صاحب کے ساتھ یہ حافظ یونس صاحب کھڑے ہیں نا، یہ ایک کافی بڑی ٹریول ایجنسی کے سی ای او ہیں، اور اس کمپنی کا نام ہے باب العمرہ ٹریول اینڈ ٹورز، اور میرے والد صاحب اس کمپنی میں ان کے ہلکے سے پارٹنر ہیں۔ تو ایک پارٹنر ہونے کے ناطے میرے والد صاحب نے ان کے ساتھ کافی ایمانداری سے تو کام کیا تھا، لیکن ساتھ میں حاجیوں کو بھی بہترین سروسز دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب نے ان کو سب سے زیادہ نمبر آف کلائنٹس دیے تھے۔ تو یہاں پر میرے والد صاحب کی اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے باب العمرہ ٹریول ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو حافظ محمد یونس صاحب نے تحفتاً میرے والد صاحب کو یہ آلٹو کار گفٹ کی ہے۔ خیر، یہاں پر میرے والد صاحب ان سے یہ چابی ریسیو کرتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ ہماری یہ نیو آلٹو کار آپ کو کیسی لگی ہے، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتا کے جانا، اور ایک دفعہ کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دینا۔ اور یہاں پر میرے والد صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم کار میں بیٹھو، تمہیں میں سیر کرواؤں، اور یہاں پر میرے والد صاحب فیاض بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی چلائیں کیونکہ یہ کار ہے آٹو میں، اور میرے والد صاحب کو صرف مینول گاڑی چلانے آتی ہے، تو یہاں پر فیاض بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی چلائیں، اور یہاں پر میرے والد صاحب فیاض بھائی کے بائک کی مجھے چابی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ فیاض بھائی کی بائک لے کے سیدھا گھر آ جاؤ۔ میں بھی پھر جلدی سے فیاض بھائی کی بائک سٹارٹ کرتا ہوں اور 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے فوراً گھر پہنچ جاتا ہوں، اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد سامنے سے کار بھی آ رہی ہوتی ہے، اور گھر پر جلدی پہنچ کے میں نے گھر کا دروازہ بھی کھول لیا تھا۔ فیاض بھائی جلدی سے یہ کار ہمارے گھر کے اندر پارک کرتے ہیں، اور الحمدللہ بھائی یہ کار ہمارے گھر کے اندر آ چکی ہے۔ الحمدللہ حج عمرہ کی بہترین خدمات کے پیش نظر گاڑی گھر آ چکی ہے۔ یہ سارا جو ہے ہمارے دوستوں کا، دینی طبقہ، علماء قرآن حضرات کا ہم پہ اعتماد کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم پہ حج عمرہ کے لیے اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی عمرہ کے لیے بکنگ کروانی ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔